بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پتہ نہیں اسے کرسی پر بٹھا کر نظم کیا کرنا چاہتی تھی، وہ ہمت نہ کر سکی۔ نظم اور نثر ناشتے میں مصروف ہو گئی تھی۔ انہوں نے دوبارہ اس سے بیٹھنے کے لیے نہ کہا، لیکن وہ بہت دیر تک ان تصورات میں گم رہی۔ جب ان دونوں نے ناشتہ کر لیا تو وہ برتن سمیٹ کر ٹرالی پر رکھنے لگی اور پھر باورچی خانے کی طرف چل پڑی۔ یہاں پہنچ کر کچھ اور حیرتیں اس کی منتظر تھیں۔ رات کے جھوٹے برتن جو اسے صاف کرنے ہوتے تھے دھلے دھلائے الماری میں سجے ہوئے تھے۔ باورچی خانے کے باقی کام بھی مکمل ہو چکے تھے۔ وہ حیرت سے منہ پھاڑے کھڑی یہ سب کچھ دیکھتی رہی۔ میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا۔ کون ہو تم؟ مجھے بتا تو دو، میرے نادیدہ ہمدرد۔ آخر تم ہو کون؟ اور پھر تم چھپ کیوں جاتے ہو؟ میری تو بڑی مدد کر ڈالی ہے تم نے۔ نہ جانے یہ سب کچھ کیا ہے اور کیوں ہے۔ گھر کا ملازم ابھی کھانا پکانے کی چیزیں نہیں لایا تھا، اسے اور کوئی کام بھی نہیں تھا، اس لیے وہ ناشتے کے برتن صاف کرنے لگی۔ لیکن اچانک ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی غیر مرئی لمس نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے ہوں، اور اس کے ساتھ ہی مدھم سی منمناہٹ گونجی۔ یہ سب کام اب آپ کے کرنے کے نہیں ہیں، آپ براہ کرم یہ سب کچھ کر کے ہمیں شرمندہ نہ کیا کریں۔ وہ پھر خوفزدہ ہو گئی۔ اس کے ہاتھوں سے وہ لمس ہٹ گیا تھا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے برتنوں کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں حیرت سے ابل پڑیں۔ تمام برتن پلک جھپکتے میں صاف ہو گئے تھے۔ میرے خدا، یہ کیا اسرار ہے؟ اس کے منہ سے بڑبڑانے کیسے انداز میں نکلا۔ کئی منٹ تک وہ سوچ میں ڈوبی رہی اور پھر ایک گہری سانس لے کر باہر نکل آئی۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کہاں جائے۔ برتن وغیرہ دھونے کا کام تو 9:30 بجے تک ہوتا تھا۔ اس کے بعد ملازم کھانا پکانے کا سامان لے کر آ جاتا تھا اور وہ اس میں مصروف ہو جاتی، لیکن برتن دھل چکے تھے اور پکنے کا وقت ابھی نہیں ہوا تھا۔ بہت دیر تک وہ واپس آ کر اپنے کمرے میں بیٹھی رہی، پھر ایک دم سے اچھل پڑی۔ اگر کسی نے اسے اس طرح اس کے کمرے میں بیٹھے دیکھ لیا تو سوچے سمجھے بغیر اسے برا بھلا کہنا شروع کر دے گا، اور اس کے علاوہ اس نے مشیرہ خالہ کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ مشیرہ بیگم کی نہ جانے کیا کیفیت تھی، کوئی بات پتہ نہیں چل سکی تھی۔ اسے طاہرہ بیگم کے الفاظ بھی یاد تھے کہ اگر یہ بچی نہ ہوتی تو چھپکلی پتہ نہیں میرا کیا حال کرتی۔ بہرحال وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور مشیرہ خالہ کی طرف چل پڑی۔ گھر کے دوسرے لوگ اب بھی اسی کمرے میں تھے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ ڈاکٹر نے مشیرہ خالہ کے چہرے پر کوئی مرہم لگایا تھا جس سے ان کا پورا چہرہ چکنا ہو رہا تھا، البتہ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ انہوں نے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور کراتے ہوئے بولی، اب جلے پر نمک چھڑکنے آئی ہو؟ کیوں اپنی منحوس شکل دکھا رہی ہے مجھے؟ سب کچھ تیری وجہ سے ہوا ہے ناشگنی۔ خالہ مجھے افسوس ہے، اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ خود ہی کچھ زیادہ غصے میں آئی تھی مشیرہ باجی، نمک بعد میں ڈالا جا سکتا تھا، اور پھر میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ چائے میں نمک نہ پیا کریں، سخت مضر ہے۔ معظم علی صاحب نے کہا، ٹھیک ہے بیرن، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہے میرے ہی سر ڈال دو، ساری غلطی مجھ پر ٹھوک دو۔ ٹھیک کہتی ہے دنیا، گوشت سے ناخن جدا نہیں ہوتے۔ وہ تمہاری بھتیجی ہے، میرا تم سے کون سا خون کا رشتہ ہے؟ ارے میں کون ہوں؟ تمہاری بیوی کی بہن، ٹکڑوں پر پلنے والی، مگر کیا کروں، اللہ نے وقت ہی بگاڑ دیا۔ ہائے، ایک وہ دور تھا کہ میرے آگے پیچھے بھی نوکر بھاگتے تھے اور اتنے نخرے اٹھائے جاتے تھے میرے۔ اللہ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ میری شکل دیکھ کر جیتے تھے، کہتے تھے مشیرہ اگر میں نہ رہا تو کبھی تو تمہیں پتہ چلے گا۔ ہائے، پتہ چل رہا ہے مجھے پتہ رے، دیکھ لو دنیا کیا کہہ دیتی ہے منہ کھول کر۔ آپ تو بلا وجہ بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہیں مشیرہ باجی۔ معظم علی گھبرا کر بولے، ایسی ہی ناگوار گزر رہی ہوں تو ہاتھ پکڑ کر نکال دیجیے، گھر سے ان لاڈلی سے کچھ نہیں کہا جاتا۔ جب وہ چائے میں نمک پیتی ہیں تو آخر کیوں نہیں یاد رکھا جاتا؟ طاہرہ بیگم پھر پلٹ پڑی۔ چھپکلی والے واقعے سے دل میں ذرا سی نرمی پیدا ہوئی تھی۔ وہ مشیرہ بیگم کے آنسوؤں میں بہہ گئی تھی اور وہ ان کی حمایت میں بولے بغیر نہیں رہ سکی۔ خدا سے ڈریں بیگم، میں نے بھلا کیا کہا ہے؟ معظم علی صاحب نے دو رخی مادہ وراثت نہ کرتے ہوئے کہا، کلیجہ نوچ لیتے ہو اور کہتے ہو کہ کچھ نہیں کہا۔ ارے کیا میں اس کمبخت کی وجہ سے نہیں جلی؟ اور
ابھی مشیرہ بیگم نے جملہ پورا بھی نہیں کیا تھا کہ روشن دان سے ایک چڑیا اڑتی ہوئی اندر آئی اور پیتل کے اس گردان کے اوپر بیٹھ گئی جو مشیرہ بیگم کے سر کے عین اوپر تھا۔ چڑیا بیٹھتے ہی پھر اڑی اور گلدان مشیرہ بیگم کے سر پر آ پڑا۔ ارے مر گئی، ارے مر گئی، ارے مر گئی، مشیرہ بیگم دھاڑے مارنے لگی اور سب لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ گلدان خاصا وزنی تھا۔ مشیرہ بیگم کے سر سے خون بہہ نکلا اور ایک بار پھر ہلچل مچ گئی۔ نکل جا مردود یہاں سے، کیا میری بہن کی جان لے کر دم لے گی؟ طاہرہ بیگم غصے میں آپے سے باہر ہو گئی اور جوش و غضب سے اس کی طرف بڑھی۔ وہ شاید اسے دھکا دے کر نکالنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن 2 ہی قدم آگے بڑھائے تھے کہ ان کے اونھے منہ گرنے کا دھماکہ بہت زور سے سنائی دیا۔ نہ جانے ان کے پاؤں کہاں پھنس گئے۔ ان کی دونوں کلائیوں کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں اور ٹکڑے ان کی کلائی میں گھس گئے۔ ہائے امی! نظم اور نثر مشیرہ بیگم کو چھوڑ کر طاہرہ بیگم کی جانب لپکیں۔ معظم علی البتہ سیدھے کھڑے تھے اور آج ان کے چہرے کے تاثرات عام دنوں سے مختلف تھے۔ وہ سرد لہجے میں بولے، اب بھی برت حاصل کرو طاہرہ بیگم، بے زبان کا نگہبان خدا ہوتا ہے۔ مشیرہ بیگم نے 2 مرتبہ اس پر الزام تراشے، انہیں دونوں بار سزا ملی اور آپ بھی جذبات میں نقصان اٹھا بیٹھی۔ اگر اب بھی آپ نہ سنبھلی تو انجام جو ہوگا اس کی ذمہ داری صرف آپ پر ہوگی۔ معظم علی کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ اسی وقت ایک ملازم اندر آ گیا۔ صاحب، ایک شخص آیا ہے، کہہ رہا ہے ڈرائیور کے بارے میں جو اشتہار چھپا ہے وہ پڑھ کر آیا ہے، ملازمت کا خواہش مند ہے۔ آ جاؤ عشیرہ، تم آ جاؤ، معظم علی نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف بڑھے۔ اسی وقت طاہرہ بیگم چیخی، ارے خدا تمہیں سمجھے، کیسے بے حس ہو گئے ہو تم؟ ارے میری بہن بے ہوش ہو گئی ہے، ڈاکٹر کو تو بلاؤ۔ ہیں، بہت محبت آ رہی ہے بھتیجی کی۔ طاہرہ بیگم بری طرح چیخو پکار کر رہی تھی۔ انہوں نے بڑے کرب سے مشیرہ بیگم کو دیکھا جن کے سر سے خون بہہ کر پیشانی اور گالوں تک لڑھک آیا تھا۔ ڈاکٹر ہمارا ملازم نہیں ہے جو بار بار دوڑائے گا، کسی ملازم کو بھیج کر دوسرے ڈاکٹر کو بلوا لیں، معظم علی نے بے رخی سے کہا اور دروازے سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے بدستور عشیرہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ یہ سب انوکھے واقعات ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے معظم علی کی کبھی جرأت نہیں ہوئی تھی کہ طاہرہ بیگم کے سامنے عشیرہ سے محبت کا اظہار کر سکیں، لیکن آج تو دنیا ہی بدل گئی تھی۔ طاہرہ بیگم کو ان کی اس جرأت پر سخت حیرت ہو رہی تھی۔ وہ تو ہمیشہ ہی بھیگی بلی بنے رہنے کے عادی تھے، اس وقت وہ شیر کیسے بن گئے؟ بہرحال وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈرائنگ روم میں پہنچے اور پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولے، عشیرہ بیٹی، میری آنکھیں بند نہیں ہیں، میں تمہارے ساتھ ان لوگوں کا رویہ دیکھتا ہوں، لیکن بعض حالات کچھ ایسے ہیں کہ مجھے خاموش ہونا پڑتا ہے۔ بہرحال میں تم سے بہت سی باتیں کروں گا، ذرا اس شخص کو نمٹا دوں کہ جو ڈرائیوری کے لیے آیا ہے۔ پھر انہوں نے ملازم کو آواز دی اور جب ملازم آیا تو انہوں نے کہا، جاؤ، جو کوئی آیا ہے اسے بلا کر لے آؤ۔ ملازم یہ سن کر باہر نکل گیا۔ معظم علی صاحب نے اسے اپنے برابر صوفے پر بٹھا لیا۔ آج ان کی محبت امڈی تھی تو اس طرح کہ خود عشیرہ دنگ رہ گئی تھی، اس کا دل بھر آیا۔ بہت عرصہ گزر گیا تھا، کسی نے اس سے اس محبت بھرے لہجے میں بات نہیں کی تھی، اور پھر خاص طور سے معظم علی جو اس کوٹھی میں اس کا واحد خون تھے، اس کے تایا ابو جو اس کے باپ کی زندگی میں اس کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آتے تھے۔ بہت سی ایسی باتیں تھیں جو عشیرہ کے لیے یادگار حیثیت رکھتی تھیں۔ معظم علی صاحب کا رویہ اپنی بھاوج یعنی عشیرہ کی امی کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ اکثر وہ ان کے پاس جاتے اور بڑے پیار سے کہتے، بھائی چھوٹی، چائے پلاؤ، تمہارے ہاتھ کی چائے پی کر تو یوں لگتا ہے جیسے عام طور سے معظم علی صاحب کو کوئی جملہ نہیں ملتا تھا۔ اور پھر جب ماں باپ اس سے رخصت ہو گئے اور دادی اماں بھی دنیا سے چلی گئیں تو معظم صاحب اس طرح روڈ ہو گئے جیسے کبھی ان کا تعلق عشیرہ سے رہا ہی نہیں ہو۔ لیکن یہ بات عشیرہ جانتی تھی کہ معظم علی صاحب دل کے اتنے برے نہیں ہیں، البتہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو اپنی بیگمات سے بہت ڈرتے ہیں۔ معظم علی صاحب کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ طاہرہ بیگم کے سامنے کچھ بول سکے۔ آج تو کمال ہی ہو گیا تھا۔ عشیرہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک شخص ملازم کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ عشیرہ کی نگاہیں بے اختیار اس کی جانب اٹھ گئی تھیں۔ دودھ جیسا رنگ، سنہرے بال، گہری نیلی آنکھیں، دبلا پتلا جسم، معمولی قسم کی پتلون اور قمیص پہنے ہوئے تھا۔ چہرے سے شرافت اور وقار ٹپکتا تھا۔
آنے والے نے ادب سے سلام کیا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ معظم علی صاحب نے سر سے پاؤں تک اسے گھورا اور پھر گردن ہلا کر بولے، بیٹھو۔ وہ جناب میرا نام شانم ہے۔ ٹھیک ہے بیٹھو، معافی چاہتا ہوں، یہ گستاخی ہوگی، آپ مجھے ملازمت دیں یا نہ دیں وہ الگ بات ہے، لیکن میں آپ کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا۔ اوہ بھائی، اچھا چلو ٹھیک ہے، کیا نام بتایا تم نے؟ شانم۔ پڑھے لکھے ہو کچھ؟ جی تھوڑا سا لکھ پڑھ لیتا ہوں۔ ڈرائیونگ لائسنس موجود ہے؟ جی ہاں۔ اس نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر سامنے رکھ دیا اور معظم علی کاغذ دیکھنے لگے۔ ٹھیک، کتنی تنخواہ لوگے شانم؟ اس کے علاوہ 2-3 باتیں میں تم پر واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ تمہیں یہیں کوٹھی میں رہنا ہوگا، ایمانداری سے اپنا کام کرو گے اور کسی بھی ذاتی مسئلے میں کبھی مداخلت نہیں کرو گے۔ جو کچھ تم سے کہا جائے گا تم پر فرض ہے کہ وہی سب کچھ کرو گے۔ جی جناب، مجھے منظور ہے۔ میں بھی سر چھپانے کی جگہ چاہتا ہوں۔ تنخواہ جو بھی مل جائے، میرے اخراجات زیادہ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تمہیں ملازموں کے کوارٹر میں رہنے کی جگہ مل جائے گی۔ ہم 5,000 روپے ماہوار دیں گے تمہیں۔ اس کے علاوہ کھانا پینا جس کا ذکر ہی غیر مناسبت ہے۔ ظاہر ہے ہمارے ساتھ رہو گے تو کہیں اور سے تو نہیں کھاؤ گے۔ لباس وغیرہ یعنی وردی ہماری ذمہ داری ہوگی۔ باقی اپنے اہل خانہ کے لیے جو کپڑے وغیرہ بناؤ گے وہ تمہاری اپنی جیب سے ہوں گے۔ کون کون ہے تمہارے ساتھ؟ کوئی نہیں جناب، تنہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا ورنہ تم سے شناختی کارڈ وغیرہ طلب کرتا، لیکن کوئی بات نہیں ہے۔ نہ تمہیں میری ذات سے کوئی نقصان پہنچے گا اور نہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے۔ جی جناب، بہت بہتر۔ اور کوئی ایسی بات جو تم کہنا چاہو؟ نہیں جناب۔ آپ میری ٹرائی لے لیجئے۔ تمہارا ڈرائیونگ لائسنس بے شک بہت پرانا نہیں ہے، لیکن تم مجھے کافی ایکٹیو معلوم ہوتے ہو، اس لیے میں ٹرائی وغیرہ نہیں لے رہا۔ بس خود ہی احتیاط رکھنا۔ ظاہر ہے گورنمنٹ نے تمہیں لائسنس دیا ہے تو گاڑی چلانا جانتے ہی ہوں گے، معظم علی صاحب نے فراغ دلی سے کہا اور اس نے گردن خم کر دی۔ کب سے کام پر آؤ گے؟ جب سے جناب حکم دیں گے، وہ نرم اور شیریں لہجے میں بولا۔ میرے خیال میں پھر آج سے ہی شروع کر دو۔ وہ جو کہتے ہیں نا، کل کرے سو آج کر اور آج کرے سو اب۔ معظم علی صاحب خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے۔ ٹھیک ہے جناب، جو آپ کا حکم، اس نے گردن خم کر کے جواب دیا۔ معظم علی صاحب اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس نے ایک بار بھی عشیرہ کی طرف نگاہیں اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، لیکن عشیرہ جیسے پترا گئی تھی۔ اس کے دل کی دنیا بری طرح ڈانو ڈول ہو گئی تھی۔ اس نوجوان کے چہرے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کے دل میں ایک کسک سی پیدا ہو گئی۔ وہ بہت معصوم سی تھی، زندگی کی بہت سی ضروریات سے ناواقف چھوٹی سی دنیا تھی اس کی، اور وہ اسی دنیا میں مگن رہی تھی۔ ادھر ادھر کے بارے میں اس نے کبھی کچھ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن اس نوجوان کو دیکھ کر نہ جانے اس کے ہاتھوں میں کیوں ایٹھن سی پیدا ہو گئی تھی۔ معظم علی صاحب نے ملازم کو بلا کر کہا کہ ڈرائیور والا کوارٹر اس لڑکے کو دے دیا جائے اور اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ خانسامہ کو ہدایت کر دو، وقت پر کھانا اور دوسری تمام چیزیں اسے بغیر مانگے دی جائیں۔ ٹھیک ہے شانم، تم جاؤ۔ نوجوان نے گردن خم کی اور اسی پروقار انداز میں چلتا ہوا ملازم کے ساتھ دروازے سے باہر نکل گیا۔ ایک عجیب سا وقار، ایک عجیب سی تمکنت تھی اس کے اندر جسے معظم علی صاحب محسوس کر رہے تھے۔ وہ خود بھی ذرا مختلف مزاج کے انسان تھے، بہت زیادہ گہرائیوں میں نہیں جاتے تھے۔ ابھی نوجوان باہر گیا ہی تھا کہ طاہرہ بیگم آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی اور عشیرہ کی طرف رخ کر کے بولی، عشیرہ تم جاؤ، مجھے بات کرنی ہے۔ عشیرہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ طاہرہ بیگم کے سامنے معظم علی صاحب کے سامنے صوفے پر بیٹھنا ہی بڑی بات تھی، لیکن خود انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھایا تھا، ورنہ وہ یہ جرأت کہاں سے کر سکتی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اب معظم علی صاحب کی خود بھی خیر نہیں ہے۔ طاہرہ بیگم اس بات کا بھی ان سے حساب لیں گی۔ اس نے ایک بار پھر معظم علی صاحب کی طرف دیکھا اور ان کے چہرے پر کشمکش کے آثار پا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ یوں بھی اس وقت اس کے چلے جانا ہی بہتر تھا۔ نہ جانے طبیعت کیسی ہو رہی تھی، نہ جانے بدن کی یہ کیفیت کیوں ہوئی تھی، نہ جانے دل اس سے کیا کہہ رہا تھا۔ ایک عجیب سی کہانی، ایک عجیب سا احساس۔ وہ باہر نکلی اور اس نے دور سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ ایک معمولی سا ڈرائیور، لیکن کیا وہ واقعی کوئی معمولی شخصیت ہے؟ عشیرہ کا دل تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بہت ہی اچھے گھرانے کا چشم و چراغ ہو،
نہ جانے کیوں اس کا دل ڈرائیور تسلیم کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ ایسی حسین صورت والا ایک عام ڈرائیور نہیں ہو سکتا۔ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ کیسے دن گزر رہے ہیں یہ؟ انوکھی باتیں ہو رہی ہیں، ایسی باتیں جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی۔ عشیرہ نے اپنے بارے میں سوچا اور سیدھی باورچی خانے کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ باورچی خانے میں داخل ہوئی تھی کہ ایک بار پھر حیرت کا ایک جھٹکا سا لگا۔ چولہوں پر دیگچیاں چڑھی ہوئی تھی، کھانا تقریباً تیار تھا، ان سے خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں، حالانکہ ابھی صرف 11:15 بجے تھے۔ اس نے تمام ہانڈیاں کھول کر دیکھی، ایک سے ایک شاندار کھانا جس سے ایسی خوشبو اٹھ رہی تھی کہ آج تک کبھی محسوس نہیں کی گئی تھی۔ ابھی تک وہ جن حالات سے گزری تھی اس کی وجہ سے ناشتہ کرنا بھی بھول گئی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اسے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ بچے کچے ناشتے کی طرف بڑھ گئی۔ روز کا معمول تھا، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ان لوگوں کے سامنے سے ناشتہ واپس آتا تو عشیرہ کو کھانے کے لیے ملتا۔ اس سے پہلے اس کی مجال نہیں تھی کہ ناشتہ اپنے لیے نکال لیتی۔ اس نے ڈھکی ہوئی پلیٹیں کھولیں اور ایک بار پھر اس کے حلق سے ایک گہری سانس نکل گئی۔ ناشتہ بالکل تازہ اور گرم تھا، جبکہ اب تک اسے خراب ہو جانا چاہیے تھا۔ وہی بات جو آج کل ہو رہی تھی، نہ جانے کیا کیا ہو رہا تھا یہاں۔ کبھی کبھی تو ایسا یوں لگتا تھا جیسے وہ ایک بہت ہی طویل خواب دیکھ رہی ہے، ورنہ ایسا سب کچھ تو ممکن نہیں ہوتا۔ بہرحال بھوک لگ رہی تھی، اس لیے ناشتہ شروع کر دیا، اور اب بھی اسے حیران ہونا پڑا کیونکہ اس سے پہلے اتنا لذیذ ناشتہ نہیں کیا تھا۔ یا اللہ، کس قدر عنایتیں کر رہے ہو تم مجھ پر! کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ میں اس قدر عنایتیں کیسے برداشت کر سکوں گی؟ جب میری آنکھ اس حسین خواب سے کھلے گی تو میرا کیا حشر ہوگا؟ یہ خواب ہے بھی یا نہیں؟ سارے کام تو مجھے اپنے ہاتھوں سے کرنے پڑ رہے تھے، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، اس کے باوجود میں اسے کیسے خواب سمجھوں؟ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ سوچنے لگی اور ایک بار پھر اس کے ذہن کے چور دروازے سے شانم داخل ہو گیا۔ ہائے، نام بھی کیسا ہے! ایسے نام عام طور سے سننے کو کہاں ملتے ہیں؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ اس طرح کے جدید اور حسین نام عام لوگ تو نہیں رکھتے۔ اگر یہ نام شانم کے ماں باپ نے بھی رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ معمولی لوگ نہیں ہیں۔ اس کا دل چاہا کہ شانم سے معلوم کرے کہ تمہارے بقیہ گھر والے کہاں ہیں، ماں کہاں ہے، باپ کہاں ہے۔ پھر ایک دم اسے جھرجھری سی آ گئی، میں پاگل تو نہیں ہو گئی کیا؟ اس نے جیسے اپنے آپ سے کہا، بھلا میں کیوں اس کے بارے میں اتنا زیادہ سوچ رہی ہوں؟ اکثر اس خاندان کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یہاں بھی آتے رہتے ہیں، اور اس سے پہلے جب کہ امی ابو زندہ تھے تو خاندان کے بہت سے لوگوں سے ملی تھی، باہر کے لوگوں سے بھی ملی تھی، بڑے بڑے حسین نوجوان اس نے دیکھے تھے۔ بلکہ ان دنوں جب نثر اور نظم کے رشتے آ رہے تھے، بہت سے حسین نوجوان یہاں آئے تھے۔ کہانی کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے۔ مزید اس طرح کی دلچسپ اور اچھی سٹوری سننے کے لیے، سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔